عمران خان انہی وسائل کے ساتھ یہ ملک چلا رہا تھا. بجلی کی یونٹ 16 روپے تھا, پیٹرول 145 روپے تھا. کاروبار آپ کے سامنے ایسا کتنا چل رہا تھا, روزگار ماشاءاللہ روزگار کتنا چل رہا تھا, انڈسٹری چل رہی تھی, ڈالر کا کیا ریٹ تھا. آپ کے آنے کے بعد ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں, ہم نااہل ہیں. یہ منہ زبانی کہنے سے نہیں بنتا, آپ کا کردار اور آپ کا ماضی بتاتا ہے. آپ ملک کو یہاں تک لے کے آئے. وہ پیسوں میں مجھے کچھ نہیں مل رہا, میں اتنے میں ہی بجلی دے رہا ہوں, اس کا بھی مجھے وہ والا اس حساب سے جو شیئر تھا وہ نہیں مل رہا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے میں آپ کا پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, دینے تو آپ نے ہیں. میری بقول ان کے 120 ارب کی میری عوام جو ہے وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر پاتی. چور کا لفظ میں برداشت نہیں کروں گا. چور کون ہے پورا پاکستان نہیں, پوری دنیا جانتی ہے. دنیا کے ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے, دنیا کے ریکارڈ میں بڑے لیکس آئے ہیں اور بڑی چیزیں آئی ہیں, ان میں لوگوں کے نام شامل ہیں کہ کس کس نے کتنے بنگلے بنائے, جائیدادیں خریدی, منی لانڈرنگ کی. وہ ریکارڈ موجود ہے, کئی لیکس موجود ہیں, ان میں نام آئے ہوئے ہیں جس کے بھی ہیں. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس عوام کو ریلیف دیتا ہوں, ہم ریلیف کیا نہیں دے رہے, کیا ہم ریلیف نہیں دے رہے؟ احساس پروگرام کیا ہے؟ ریلیف ہے. BIS بھی کیا ہے؟ ریلیف ہے. ابھی ہم نے رمضان میں 10 ارب روپے دیا, ریلیف تھا. تو اگر میں ریلیف دیتا ہوں, کہتا ہوں کٹوتی کر لو, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہاری بدماشی ہے کہ نہ پیسہ دیتے ہو, نہ کٹوتی کرتے ہو, نہ مجھے ریلیف دینے دیتے ہو, اور تم میری بجلیاں کاٹتے پھرو گے, اور تم میرے صوبے میں یہاں پہ پھرو گے. ایسا نہیں ہے. کسی بلڈنگ میں جانا, اپنی ذات کے لیے جاؤں گا تو بالکل جرم ہے. جب عوام کے لیے جاؤں گا یہ سب ساتھ جائیں گے, یہ جرم نہیں ہے, یہ حق ہے. یہ وابڈا کے آفس میرے صوبے میں ہے. اس صوبے کے اندر جو بندہ بیٹھے گا وہ اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کرے گا, وہ اس صوبے کے ریلیف دلائے گا. نہیں دلا سکتا, پھر میں ٹیک اوور بھی کر سکتا ہوں, پھر میں ظلم کرنے والوں پہ FIR بھی کر سکتا ہوں, میں ان کو اندر بھی ڈال سکتا ہوں, اور میں یہ آپ کو دکھاؤں گا. یہ غیر ذمہ داری ہے, میں غیر ذمہ داری ٹھیک ہوں, مجھے فخر ہے اس پہ. اس عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم بیٹھ کے ذمہ دار بن کے اور اچھے اچھے بن کے جو ہے تعلقات بناتے پھریں. اس عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے ان کی جنگ لڑنی ہے, ان کے حق کی جنگ لڑنی ہے. میں یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کو پیغام دے رہا ہوں. کل پیسکو چیف سے جو میری بات ہوئی, 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے کہا 18 گھنٹے ہوگی, مجھے ابھی رپورٹ آ رہی ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. اور میں نے کل بھی اس میٹنگ میں کہا تھا, IG صاحب بھی موجود تھے, CSD صاحب بھی موجود تھے, کہ جھوٹ اور دھوکہ میں برداشت نہیں کروں گا. نہ میری تربیت یہ ہے اور نہ میری پارٹی کی یہ تربیت ہے. میں یہ برداشت نہیں کروں گا. 15 دن کا ٹائم ہے, اس ٹائم میں میرے ساتھ بیٹھو, مسئلے کو حل کرو. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا, تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بٹن میرے ہاتھ میں, اور یہ بٹن میں ہی آن آف کروں گا. کاٹ لو یہ پیسے نا, 120 ارب کاٹ لو, 120 ارب کاٹ کے تو مجھے 24 گھنٹے بجلی دینی چاہیے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو 24 گھنٹے نہ دو, پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تم غریب ہو, غریب اس ملک کو تم نے بنایا. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو رکھ لو 120 ارب رکھ لو, لیکن میری لوڈ شیڈنگ جن علاقوں میں 22 گھنٹے ہے یا 18 گھنٹے ہے, وہاں 12 ہوگی, جو 12 ہے وہ 8 ہوگی, جو 8 ہے وہ 4 ہوگی, جو 4 ہے وہ 0 ہوگی. میرا پیسہ بنتا ہے اس کا 60 ارب. 60 ارب میری اس عوام کی وجہ سے میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ کو بہت بھوک ہے یا آپ کے پیٹ ابھی تک نہیں بھرے, ملک کے لیے دینے کو تیار ہوں. اور پھر بھی آپ کہو کہ نہیں, پھر بھی آپ کہو نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں, وہ کہتے ہیں نا کہ سن آف لیسر گاڈ. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. نہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, نہ آپ کے ساتھ عوام ہے, نہ آپ کے ساتھ اخلاقی قوت ہے. خدا کی قسم اگر ہم نکل پڑے نا, ایک تو ہماری پارٹی کی تحریک ہے اور ایک ہی عوام کی تحریک ہے, اور باقی آپ کا زور بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے, ایک دن میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جب منسٹر تھا کشمیر افیئرز کا, تو ہر کشمیری مجھے کیا کہتا تھا کہ ہم پشتونوں کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ پشتونوں نے ہمارے ساتھ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے. جن کی آزادی میں ہمیں جنگیں لڑی ہیں, تم تو ان کے سامنے ہماری ہوا نکل گئی ہے. اگر ہم آ گئے تمہارا کیا حال ہوگا, سوچو.
جن کی آزادی میں ہم نے جنگ لڑی وہاں جا کر آج بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے تمہاری ہوا نکال دی ہے۔ تو پھر ہمیں اس بات میں مت لاؤ، بیٹھو مسئلے کو حل کرو۔ نہیں کرو گے تو غیر ذمہ داری تو چھوٹا لفظ ہے، اس کے بعد اور بڑے لفظ آپ کو سیکھنے پڑیں گے ڈکشنری میں، اور شاید ہم ایسا کچھ کر جائیں کہ آپ کو ڈکشنری میں الفاظ ہی نہ ملیں، ڈکشنریاں ختم ہو جائیں گی، الفاظ ختم ہو جائیں گی، اور ہمارا وہاں سے شروعات ہوگا۔ جب آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، آپ کی برداشت ختم ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ہم وہاں سے شروعات کریں گے۔ فاٹا اور پاٹا کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا، یہ میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں۔ میرے لوگوں پہ آپ ٹیکس لگاؤ گے، میرے لوگوں کو جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لوگے، صوبے کو آن بورڈ نہیں لوگے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ میرے لیے بنے، پیسے تمہاری جیبوں میں جائیں، تم وہ پیسے لوٹو، کھاؤ، مجھے حق بھی نہ دو، اور میں بیٹھ کے آرام سے تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آ کے دیکھو، یہ تجربہ کر کے دیکھو، دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے ساتھ بیٹھو، بات کرو، بات کر کے اسٹیک ہولڈر کو بٹھائیں گے، بات کریں گے۔ پاکستان کے لیے ہم پہلے بھی حاضر تھے، جب جانے دے چکے ہیں تو یہ کیا ہے، لیکن اس طرح نہیں، ہوائی بدماشی نہ منم، بدماشی دے چاہ نہ منم۔ آؤ بیٹھو، بات کرو، ان لوگوں کے حالات یہاں تک لانے میں تمہارا کردار ہے، تم نے آپریشنیں کی ہیں وہاں پر، اب تم ان پہ ٹیکس لگاؤ گے اور میں تمہیں لگانے دوں گا، اور پھر آپ کہو گے کہ نہیں وفاق کے ساتھ چلو، ایک تو مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے یہ برداشت کر رہا ہوں، یہ احسان تو مان نہیں رہے ہو، اوپر سے آپ یہ سوچ رہے ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ خام خیالی دل سے نکال دیں۔ صوبائی خود مختاری ہے، 18ویں ترمیم بھی ہے، 18ویں ترمیم بھی یہیں بیٹھ کے بنی ہے، 19ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے، وہ بھی آ سکتی ہے، وہ بھی بن سکتی ہے۔ ہمیں مجبور نہ کرو کہ پھر ہم ایک اور ترمیم کریں، اور اس کے بعد جو زیادتی اور ظلم اور جبر آپ نے شروع کیا ہوا ہے، تو پھر اس سارے کا حساب ہو، اور آپ کے جو یہ اختیار کو آپ استعمال کر رہے ہیں عوام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے، یہ ختم ہو جائے۔ ہمارے پہلے جو ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں، ظلم ہے یہ کہ میرے ریونیو کے اوپر جو ٹیکس آپ نے لگایا ہے نان فائلر پہ، اس میں غریب امیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اب میں تو اگلے بجٹ میں کم کر دوں گا اپنا جو میرا ہے، لیکن نان فائلر اور فائلر میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک بندہ جو کروڑوں میں جائیداد خرید رہا ہے اور نان فائلر ہے، اس کو آپ جتنی سزا دو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا ایک غریب مزدور جو مزدوری دہاڑی کر کے 10 لاکھ 8 لاکھ جمع کرتا ہے ساری زندگی میں، وہ بھی لے، اور وہ بیچارہ تو نان فائلر ساری عمر نہیں بنے گا، وہ بھی اتنا ٹیکس بھرے۔ یہ کیسا پاکستان ہے؟ یہ کیسی روایات ہے جو آپ بنا رہے ہیں، اور آپ کیسے امید کر رہے ہیں کہ آپ کرتے رہیں گے؟ ہمیں ایگزیمپشن دیں، جو غریب ہے وہ نان فائلر ہی رہے گا بیچارہ۔ ہاں، ایک خاص عمر کے بعد لگاؤ نا ٹیکس،